اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ابراہیم مجموعی طور پہ کیا ہے؟ مکی سورت ہے۔ کیا مطلب؟ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ جانے کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور معذرت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ مکی زمانے میں نازل ہوئی ہے، جب آپ مستقل طور پہ مکہ میں رہتے تھے اس زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اور مدنی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو تب نازل ہوئی جب آپ نے مکہ مستقل طور پہ چھوڑ دیا تھا اور مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ تو یہ کون سا زمانہ؟ وہ آپ کا مدنی زمانہ، چاہے وہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہو، چاہے مدینہ کے دائیں بائیں نازل ہوئی ہو، لیکن زمانہ مدنی ہے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی ہے آپ کے مکی زمانے میں۔ الف لام را، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، حروف تہجی ہیں، اور ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو فضول ہو، جو بے فائدہ ہو، جو بے حکمت ہو، جو بے مقصد ہو۔ تو ان حروف کا مقصد کیا ہے؟ چیلنج دینا کن کو؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کلام جو محمد پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ کسی بشر کی محنت ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگر یہ صورتحال ہے، تم بھی عربی کے امام ہو، فصاحت و بلاغت کے ماسٹر ہو، تو مقابلہ کرو۔ یہ قرآن کریم انہی حروف سے بنا ہے جن کو تم جانتے ہو، الف لام را وغیرہ، تو تم بھی ان حروف کو لے کر ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ تو گویا کہ ان حروف کے ذریعے چیلنج دیا جا رہا ہے۔ کتاب، اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، ھذا، یعنی کہ یہ قرآن، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، لے کر تیری طرف، لی، تاکہ، تخرجت، نکالے، الناس، لوگوں کو، من الظلمات، تاریکیوں سے، ظلمت کی جمع ہے ظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، نور کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے اذن کے ساتھ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ۔ اذن کا معنی حکم، ربہم، ان کے رب، کن کے رب؟ لوگوں کے، پیچھے آیا نا لتخرج الناس، لوگوں کے، الی صراط العزیز الحمید، یعنی کہ یہاں پہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ کیونکہ الی صراط یہ بدل ہے الی النور سے، تو معنی ہو گیا یعنی کہ العزیز الحمید کے راستے کی طرف۔ صراط کا معنی کیا؟ راستہ۔ العزیز اللہ کا نام جو سب پہ غالب ہے، العزیز، الحمید جو خوب قابل تعریف ہے۔ تو اب دیکھیے تفسیر کیا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ہم نے نازل کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو اوپر سے نیچے اتارا ہے، جہاں پہ اللہ ہے وہاں سے نیچے آیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے یہ قرآن اللہ سے سنا، اللہ نے قرآن باقاعدہ پڑھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ سے سنا اور اس کو لے کر نازل ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ کیوں نازل کی اللہ نے؟ لتخرج الناس، تاکہ نبی علیہ السلام لوگوں کو نکال لیں اس قرآن کے ذریعے اندھیروں سے۔ اندھیرے کس کے؟ کفر و شرک کے، گمراہی کے اندھیرے، اور نکال کر کہاں لے کر آئے؟ نور کی طرف، نور، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی۔ اچھا، اندھیروں کی باری آئی تو جمع کا لفظ ہے، نور کی باری آئی تو واحد کا لفظ ہے، کیونکہ دین اسلام ایک ہے، سچا دین ایک ہے اور یہ نور ہے، اور اندھیرے کئی ہیں، کفر و شرک کے اندھیرے۔ آج کے زمانے میں یہودیت ایک اندھیرا ہے، عیسائیت اندھیرا ہے، قادیانیت اندھیرا ہے، ہندوازم اندھیرا ہے، سکھوں کا دین اندھیرا ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنے مذاہب ہیں، کتنے ادیان ہیں، یہ سب اندھیرے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ لوگوں کو نکالیں گے تاریکیوں سے نور کی طرف، ان کے رب کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تبلیغ تو آپ سب کو کریں گے، دعوت آپ سب کو دیں گے، لیکن آپ کی بات کا اثر وہ لے گا، ایمان وہ قبول کرے گا، کلمہ وہ پڑھے گا جس کو اللہ توفیق دے گا۔ ابو طالب آپ کے چچا روشنی والے گھر میں رہتے تھے،
روشنی ان کے گھر میں تھی، بھتیجا اس گھر میں تھا، لیکن وہ ایمان قبول نہیں کر سکے کیونکہ اللہ کا اذن نہیں تھا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکے، یعنی کہ ہدایت اس لحاظ سے دیتے رہے کہ رہنمائی کرتے رہے، لیکن کلمہ پڑھنے کی توفیق دینا یہ کام نہیں کر سکے۔ الی صراط العزیز الحمید، یعنی کہ ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ نور سے مراد کیا؟ یعنی کہ اللہ کے راستے کی طرف۔ کس کا راستہ؟ اللہ کا۔ وہ اللہ جس کا نام کیا؟ العزیز، جو عزیز ہے، جو حمید ہے، عزیز و حمید اللہ کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ جس کا نام یہاں پہ ذکر ہوا ہے العزیز الحمید، اس کا مزید تعارف حال ہے۔ آیت نمبر 2 اللہ، یعنی کہ وہ اللہ جس کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین پہ ہے، وویل، اور بڑی ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، شدید عذاب میں سے۔ لفظ اللہ یہ بھی بدل ہے، جن کے کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، ایمان کی طرف۔ یہ نور جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وہ اللہ جو عزیز ہے، سب پہ غالب ہے، وہ اللہ جو حمید ہے، جو خوب قابل تعریف ہے، ہر قسم کی حمد کے لائق ہے، ہر قسم کی حمد اس کا حق ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ، یہ بھی بدل ہے نا، یعنی کہ وہ اللہ جس کے لیے وہ سب کچھ ہے، جو آسمانوں پہ ہے، جو زمین پہ ہے، یعنی کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کی وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے لیے ہے، کیا مطلب؟ اس کی مخلوق ہے، اس کے لیے یعنی کہ اس کی ملکیت ہے، اس کے لیے ہے یعنی کہ ان سب کی تدبیر کرنے والا وہ ہے۔ مویل، اور بڑی ہلاکت ہے، بڑی کس کا معنی ہے؟ تنوین کا، تعظیم کے لیے، اور بڑی ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے۔ وہ ہلاکت کیا ہے؟ من عذاب شدید، شدید عذاب کی شکل میں۔ یہ شدید عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، ورنہ آخرت میں آئے گا۔ آیت نمبر 3 الذین، جو، یہ الذین یہ کیا ہے؟ الکافرین کی صفت ہے۔ الکافرین کی کیا ہے؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ بڑی ہلاکت ہے کافروں کے لیے، ان کافروں کا تعارف، ان کافروں کی یعنی کہ غلط باتیں۔ الذین، جو یستحبون، بہت محبت کرتے ہیں، بہت ترجیح دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، علی الآخرت، آخرت پہ، ویصدون، اور جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، سبیل راستہ، ویبغون، اور جو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہاں اس راستے میں، عوجن، کوئی نہ کوئی کجی۔ اولئک، یہ لوگ، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں ہیں۔ ضلال گمراہی، بعید دور کی۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ الذین کو صفت بنا لیں، کس کی؟ الکافرین کی۔ تو پھر معنی کیا ہوگا کہ ہلاکت شدید عذاب کی شکل میں ان کافروں کے لیے ہے جو دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں آخرت پہ، اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے منع کرتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کا یعنی کہ بازار گرم رکھتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں کیا کجی تلاش کرتے ہیں؟ لو جی، یہ تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ عورت کی وراثت، بیٹی کی وراثت بیٹے کے مقابلے میں کیا؟ آدھی ہے۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ کجی نہیں ہے، یہ خوبی ہے، لیکن یہ خوبی اسی کو نظر آئے گی جس کی آنکھیں کام کرتی ہوں گی۔
جس کا دل کام کر رہا ہوگا، زندہ ہوگا، مردہ نہیں ہوگا، جس کے دل پہ مور نہیں لگی ہوگی۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر مزید روشنی ڈالوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی وراثت آدھی رکھی لڑکے کے مقابلے میں، تو اللہ نے مالی ذمہ داریاں لڑکی پہ نہیں ڈالی، کس پہ ڈالی ہیں؟ لڑکے پہ۔ تو یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی کہ حق سے بہت دور نکل گئے، یہ کافر حق سے بہت دور نکل گئے، جو اللہ کے راستے سے اوروں کو روکتے ہیں، جو اسلام میں کوئی نہ کوئی ایپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دنیاوی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک آپ کے پاس آپشن اختیار تھا۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ الذین کا پیچھے کافرین کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، گویا کہ نئی بات ہو رہی کیا کہ وہ لوگ، گویا کہ مبتدا ہو گیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو آخرت پہ بہت ترجیح دیتے ہیں اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور جو اس دین میں اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں، اولئک خبر ہوگی اللہ دین کی۔ ایک ایت ہم اور پڑھ لیتے ہیں، ایت نمبر 4 وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی بھی رسول، من زیادہ ہے تاکید کے لیے، کوئی بھی رسول، الا مگر، بلسان قومہ، اس کی قوم کی زبان میں، لسان زبان، لی، تاکہ، ان کے ہم نے کیوں رسول بھیجا؟ تاکہ یبینہ، وہ واضح کرے، لہم، ان کے لیے، تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے، فَيُضِلُّ، تو گمراہ کرتا ہے، بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہو، اور وہ، العزیز، سب پہ غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ ان کے لیے حق کو واضح کر سکے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو واضح کر سکے، صحیح معنوں میں تبلیغ کر سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس قوم کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس قوم کی زبان سیکھیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی زبان میں آتے رہے ہیں، سوائے آخری نبی کے، کہ یہ جب آئے تو اپنی قوم کی زبان میں آئے، لیکن ان کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کا پیغام پہنچائیں ان لوگوں تک جن کی زبان ہم جانتے ہیں۔ اور یہ آیت ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے زبان میں ہونا چاہیے، مقامی زبان میں، تاکہ خطبہ جمعہ میں آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک اپنی زبان میں پہنچا سکیں۔ اگر خطبہ جمعہ عربی میں ہوگا تو یہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ تو نصیحت ہے، نصیحت کا موقع ہے، تو نصیحت آپ کیسے کریں گے عربی میں؟ اسی لیے الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں، سلفی مساجد میں خطبہ جمعہ کس زبان میں ہوتا ہے؟ اردو میں ہوتا ہے۔ ہمارے دیگر بھائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا خطبہ عربی میں ہی ہوگا، ہم خطبے کی زبان تبدیل نہیں کر سکتے، البتہ خطبہ سے پہلے کیا ہوگا؟ درس ہوگا۔ جبکہ ہمارے یہی بھائی نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر کی جگہ پہ آپ فارسی میں کہہ سکتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز میں حالانکہ تبدیلی بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ آپ فارسی میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سب سے، اور خطبہ جمعہ جس کا مقصد نصیحت کرنا ہے اور نصیحت ہوگی مقامی زبان میں، وہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، خطبہ عربی میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہدایت اور ہدایت سے محروم کر دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ایک پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں اور ڈرتے رہیں کہ کہیں اللہ یہ نعمت ہم سے چھین نہ لے، اور خوش ہوں وہ لوگ جن کو یہ نعمت مل چکی ہے کہ اللہ نے مجھے ان انسانوں میں رکھا ہے جن کو اللہ نے ہدایت جیسی عظیم نعمت دے رکھی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اگر اس نے کسی کو ہدایت دی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، اگر کسی کو اس نے اس ہدایت سے محروم رکھا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا کلام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔